تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ ترجمہ: اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ ان تصبک حسنہ، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو منافقین غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ آیت ان تصبک حسنہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو مصیبت و تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہم پر مقدر فرما دیا، اور اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا۔ تو اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقدیر سے متعلق احادیث و آثار۔ یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں تقدیر سے متعلق 2 احادیث اور 2 آثار ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو، جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا یہ 2 ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ عز و جل نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھت پر چڑھ کے خود کو گرا دے اور کہنے لگے کہ میری تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا، بلکہ ہمیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے بچیں۔ یاد رہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اور اس مسئلے میں الجھا کر شیطان لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے بچے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان میں
زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے، نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دی ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ منافقین دنیاوی اسباب، جلد ملنے والی اور فانی لذتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی فضیلت۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج و غم اور کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات اور کبھی مصائب و آلام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فرد بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر رہے۔ ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عظمت و فضیلت پر مشتمل چند آیات اور روایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار قسم کا کوئی شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا
اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ترجمہ، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ احدى الحسنيين، دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ اے منافقوں، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر راہ خدا میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی طرح تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کر دے، یا ہمیں تم پر کامیابی و غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ اور جب یہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ راہ خدا میں جہاد کرنے کے فضائل۔ احادیث میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے مسلمان کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہو، تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں نکلے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ قل، تم فرماؤ۔ شان نزول، یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس منافق اور اس جیسے دوسرے منافقین سے فرما دیں، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم علیہ السلام اس کو نہ لیں گے کیونکہ یہ دینا اللہ عز و جل کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت اگرچہ خاص منافقوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خرچ نہ کرے بلکہ ریاکاری اور نام و نمود کی وجہ سے خرچ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دکھاوے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ترجمہ: اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے آتے ہیں۔ منافقین کا راہ خدا میں خرچ کرنا مردود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ سستی و کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ دینے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ یوں ہی جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی تھے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کو لحد میں اتارا۔ جب ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنی مخلوق میں کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ تنگ دلی سے راہ خدا میں مال خرچ کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونا منافقوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے خرچ کیا جائے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ترجمہ: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے
اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، کہ محنت سے جمع کریں، مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چھوڑ کر مریں۔ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے۔ منافقوں پر مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا کچھ ذکر اوپر ہوا، اس کا مزید وبال یہ پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہ کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں پڑیں گے، ان کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا۔ کافروں اور مسلمانوں کی محنت و مشقت میں فرق۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت و مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں کو ایک طرح کی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گا، اس لیے یہ اس کے حق میں عذاب نہیں، جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے حق میں یہ مشقتیں عذاب ہیں۔ کافروں کے مال و دولت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ ترجمہ، اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے، ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اللہ عز و جل سے غافل کر دینے والا مال اللہ عز و جل کا عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ عز و جل سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت و اطاعت سے انتہائی غافل ہیں۔ غافل مالدار کا انجام۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ ترجمہ، اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں،
بلکہ تمہیں دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 2، جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مومن نہ تھے۔ وما هم منكم کہ یہی معنی ہے، لو يجدون ملجأ، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی، یعنی منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں سما جانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر پھر جاتے، کیونکہ بزدل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات، اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل و بنیاد ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ فتنوں سے متعلق دو احادیث۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نجد میں؟ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا منافق کی خاص علامت ہے۔ ایسا آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے تب تک راضی خوش ہیں، اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دی جائیں۔ آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت خوش اور راضی ہو اور تعریفیں کرے، اور فائدہ ختم ہو جانے پر سلام لینا گوارا نہ کرے تو یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے، اور افسوس کہ فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ ترجمہ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا وہ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ عز و جل ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ آیت ما آتاہم اللہ ورسولہ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا، دوزخ سے بچایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے کی نسبت نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو نفع پہنچانے یا کسی سے نقصان دور کر دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے۔ اس طرح کی نسبتیں قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ ترجمہ، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غنی کرنے کی نسبت فرمائی، ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ ترجمہ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ 3 اور 4، اللہ عز و جل نے فرشتوں کو ہمارا محافظ اور نگہبان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ترجمہ، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ ترجمہ، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملا کر کفایت کرنے والا فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ مشورہ، اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود رسالہ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ کیجیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ترجمہ، زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔
انما الصدقات زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، ان پر ہی صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ نیز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو تان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع ہے؟ اس آیت میں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل اور ان سے متعلق شرعی مسائل۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے مؤلفۃ القلوب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے اسے کوئی تبدیل کر سکے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ کرام کا مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کے ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی تھی۔ نمبر 2، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں، ہاں بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو۔ نمبر 4، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ نمبر 5، عامل سید ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 7، قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں تو انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ نمبر 9، ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ نمبر 10، زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ نمبر 11، زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 12، زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ شان نزول، منافقین اپنی مجلسوں میں سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ناشائستہ باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سننے اور ماننے والے ہیں۔
شر اور فساد کی بات سننے والے نہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے، اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا کفر ہے، کیونکہ دردناک عذاب کی وعید عموماً کفار کو ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ لِيُرْضُوكُمْ تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ شان نزول: منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہوں۔ آیت کے اس لفظ ان یردوہ میں واحد کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی نیت شرک نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ نیز قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ سر 10 ان میں سے 9 آیات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ: اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ نمبر 3، الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ نمبر 4، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ترجمہ: تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ نمبر 5، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ترجمہ: بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نمبر 7، ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ترجمہ: یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ نمبر 8، وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی سچے ہیں۔ نمبر 9، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ترجمہ: عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ ترجمہ: منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تنبئهم بما في قلوبهم، جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے اور وہ بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعے کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو۔ ان کی اس اندیشے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جو مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروپوں میں سے 2 رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خبر ہے۔ نمبر 2، کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیونکہ ان منافقوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی مگر فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، یعنی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ لہٰذا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔